وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات بابرکات لئی خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرت۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر نوجوان بھائیوں، معززات مکرمات اسلامی ماؤں بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر رب دی توحید دا تذکرہ کیتا سی۔ اور اللہ دی رحمت دے نال دسیا سی کہ توحید دین اسلام دی بنیاد ہے۔ توحید دین اسلام دا سب تو پہلا فرض جدا دل و جان تو اقرار کرنا، دل و جان تو قبول کرنا ہر مسلمان تے لازم ہے۔ اور توحید وہ چیز ہے جدے بغیر کوئی بھی بندہ اسلام اندر ایمان اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر توحید دی فضیلت اندر، ایدی اہمیت اندر واقعات قرآن دیاں دلیلاں احادیث مبارکہ تو پیش کیتیاں کہ ایدی اہمیت لوگاں نوں دسن واسطے رب نے اپنے برگزیدہ بندے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے۔ آج انشاءاللہ الرحمن توحید دیاں 3 قسماں دے بارے اللہ دے فضل دے نال گفتگو کران گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق بیان کر کے او دے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے امتیوں، سب تو بہترین ذکر، سب تو اعلیٰ ذکر، سب تو اچا ذکر لا الہ الا اللہ۔ یہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے بھی آکھیا کہ موسیٰ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تو علاوہ کوئی ذات عبادت دے لائق نہیں۔ حضرات محترم، توحید دیاں محدثین اور مفسرین نے 3 قسمہ بیان کیتیاں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، یہ تو مراد یہ کہ اللہ تعالی تمام کائنات دے نظام نو چلان والا اکلا ہے، یکتا تنہا ہے۔ کائنات دا خالق بھی او، کائنات دا مالک بھی او، ساری کائنات نو رزق دین والا بھی او، مدبر الامور
یعنی کائنات دے سارے نظام نو چلانے والا۔ سورج او دے حکم دے نال چل رہا ہے، چند او دے حکم دے نال چل رہا ہے، اے ستارے آسمان تے او دے حکم دے نال چمک رہے نے، اے رخ بدل دیاں ہواواں، اے درخت، اے پہاڑ، الغرض کائنات دی ہر چیز انہوں چلان اندر او دے تصرف اندر صرف رب دا حکم ہے، رب تو علاوہ کوئی اس معاملے دے اندر او دا شریک نہیں۔ ایوے توحید ربوبیت یعنی اللہ نو پوری کائنات دا رب مننا، کیونکہ وہ کلا پوری کائنات دا خالق ہے۔ سورہ یونس 11واں سپارہ رب فرماندے نے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو، کہہ دیو، کون ہے جیڑا آسمان تے زمین چوں رزق دیندا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، او کون ہے جیڑا اکھاں تے کناں دا مالک؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، او کون ہے جیڑا مردیاں چوں زندیاں نو کڈدا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تے زندیاں چوں مردیاں نو پیدا کردا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی پوچھو اے کائنات دا نظام کون چلا رہا ہے، اس نظام دی پلاننگ تدبیر کون کر رہا ہے؟ فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور بے ضرور جواب دیں گے کہ اللہ سارے کائنات دے نظام نو چلا رہے ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فرمایا پھر کہہ دیو تسی اس رب تو کیوں نہیں ڈرتے؟ حضرات محترم، دوسرا مقام سورۃ المومنون 18واں سپارہ، اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا میرے نبی انہاں لوگاں دے کولوں پوچھو جیڑے میری ذات نو چھڈ کے بتاں دی غیر اللہ دی پرستش دے اندر لگے ہوئے نے، انہاں کولوں سوال کرو کہ لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تانوں پتہ ہے تے مینوں جواب دیو کہ اے زمین اور اے دے اندر جو کچھ ہے اے کس دا ہے؟ لمن الارض، اے زمین کی لیے، ومن فیہا، تے جو کچھ اس زمین دے اندر ہے او دا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تانوں پتہ ہے تے دسو۔ فرمایا سیقولون للہ، فوراً کہیں گے اے سارا کچھ اللہ دا ہے۔ فقل افلا تذکرون، فرمایا پھر کہہ دیو کہ تسی نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، فرمایا انہاں نو پوچھو انہاں ستاں آسماناں تے عرش عظیم دا رب کون گے، کون ہے؟ کہیں گے سیقولون للہ، صرف اور صرف اللہ۔ فقل افلا تتقون، فرمایا پھر انہاں نو کہو تسی اس رب کو ڈردے کیوں نہیں، تسی او دا تقوی کیوں نہیں اختیار کردے؟ فرمایا انہاں نو پوچھو من بیدہ ملکوت کل شیء، او کون ہے جدے اختیار اندر ہر چیز ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، تے او ہر چیز نو اپنی پناہ اندر لیندا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، او دے مقابلے اندر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر پتہ جے تے دسو۔ فرمایا کہیں گے سیقولون للہ، یقیناً اللہ۔ قل فانا تسحرون، فرمایا پھر انہاں نو کہو تواڈے تے کیوں جادو کر دتا گیا؟ جدوں ہر چیز دا مالک اللہ، ہر چیز دا اختیار میرے اللہ کول، اے زمین میرے اللہ دی، اے زمین تے ہر چیز میرے اللہ دی، اے ستے آسمان تے عرش عظیم دا رب میرا مالک، ہر چیز دا اختیار میرے رب دے کول ہے، تے پھر تسی کیوں غیر اللہ دی پرستش کرتے ہو؟ کیا تواڈے تے کسے نے جادو کر چھوڑیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، یقیناً اللہ ہی ساری کائنات دا مالک، اللہ ہی ساری کائنات دا خالق، ساری کائنات نو رزق دین والا اللہ،
زمین دا مالک اللہ، جو کچھ اس زمین تے ہے او دا بھی مالک اللہ، ستا آسمانہ دا مالک بھی اللہ، عرش عظیم دا مالک بھی اللہ، اختیار بھی اللہ دے کولے تے او اللہ ہی ہر چیز نو رزق دیندا ہے۔ حضرات محترم، رب دا قرآن سورۃ العنکبوت 20 سپارہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، زمین تے بڑے جانور ایسے نے جڑے اپنی روزی نال نہیں لے کے پھرتے۔ من دابۃ لا تحمل رزقها، اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، فرمایا اللہ ہی انہاں نو رزق دیندا ہے تے تانوں بھی رزق دیندا ہے۔ جویں حضرت انسان نو رب رزق عطا فرماندا ہے، ایویں جانوراں دی بھی رزق دی ذمہ داری میرے مالک دے کول ہے۔ اللہ فرماندے نے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ تسی مینوں رزق دیو یا مینوں تواڈے تو کوئی امید ہے کہ تسی مینوں کھلاؤ، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تے خود ہر چیز نو رزق دینے والا، ذو القوۃ المتین، بڑی طاقت والا، بڑی توانائی والا۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ نے دسیا ہے کہ میں ساری کائنات دا رب ہاں۔ رب دا مطلب پالنے والا، نظام نو چلانے والا۔ حضرات محترم، ایوے توحید ربوبیت یعنی اللہ نو رب مننا، ایدہ اقرار ضروری ہے، اور ایدے اقرار دے نال نال غیر اللہ دی نفی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی ذات رب نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ذات معبود نہیں۔ مکے والیاں نو پوچھیا میرے پیغمبر نے کہ کائنات کا نظام کون چلاتا ہے، انہاں جواب دیتا اللہ۔ اے رب دا قرآن دس رہا ہے سورۃ المومنون سیقولون للہ، فرمایا کہیں گے اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مسئلہ کی سی؟ میرے پیغمبر مشرکین نو دعوت کس چیز دی دے رہے سن؟ کیونکہ مکے والے اللہ نو کائنات دا خالق تے مالک مندے سن، لیکن یہ باوجود میرے پیغمبر نے انہاں دے نال جنگاں کیتیاں، انہاں نو رب دی توحید ول بلایا۔ حضرات محترم، مسئلہ یہ سی کہ او اللہ دی وحدانیت دے قائل نہیں سن، جنہوں توحید الوہیت کیا جاندہ ہے۔ توحید دی دوسری قسم توحید الوہیت، یعنی ہر قسم دی عبادت کلے اللہ واسطے۔ توحید ربوبیت اے وے کہ کائنات دا رب، کائنات نو چلانے والا، ہر انسان دا پالنے والا صرف اور صرف اللہ۔ توحید دی دوسری قسم توحید الوہیت، یعنی عبادت دے لائق صرف اور صرف اللہ۔ توحید ربوبیت دے اقرار دے نال نال رب دی الوہیت دا اقرار بھی ضروری ہے۔ مکے والے اللہ نو رب مندے سن، لیکن او دے الہ ہون دے قائل نہیں سن، او دے اندر شریک ٹھہران دے سن۔ اللہ دے نال نال 360 بت اور اس تو علاوہ بھی بتاں دی پوجا دے قائل سن۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اسے بات دی دعوت دیتی کہ توحید الوہیت دا اقرار اے وے کہ اقرار کرنے والا صرف اللہ نو داتا مننے، اگر دین والی ذات ہے تے صرف اللہ دی، نفع نقصان دا مالک سمجھے تے اللہ نو، توحید الوہیت کہ مدد منگے تے صرف اللہ دے کولوں، حاجت روا تے مشکل کشا تسلیم کرے تے صرف اللہ نو،
مدد واسطے پکارے تے صرف اللہ نو، دعا کرے تے صرف اللہ دے کولوں، امیداں وابستہ رکھے تے صرف اللہ دے کولوں، او دے دل دے اندر ہوے خوف ہوے تقوی ہوے تے صرف رب دا، توکل اور بھروسہ ہوے تے صرف اللہ دی ذات تے، نظر مننے تے اللہ واسطے، نیاز دوے تے اللہ واسطے، اے توحید الوہیت، اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والیاں نو دعوت دیندے رہے۔ مکے تو علاوہ آپ نے دیگر دنیا دے سفر کیتے، جتھے بھی گئے توحید ربوبیت دی دعوت بھی دیتی، توحید الوہیت دی دعوت بھی دیتی۔ آپ نے یہ بھی دسیا کہ لوگوں کائنات دا خالق مالک ہر نظام نو چلان والا میرا اللہ تے عبادت دے لائق بھی صرف اور صرف اللہ۔ اللہ پیغمبر علیہ السلام نو حکم نہیں یہی دے رہے نے، قل ان صلاتی و نسکی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو، اعلان فرما دیو، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا اس دنیا تے زندہ رہنا، و مماتی میرا اس دنیا تو چلے جانا، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ واسطے جڑا سارے جہانہ دا رب، لا شریک لہو، او دا کوئی شریک نہیں، و بذالک امرتو، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی اعلان کر دیو کہ مینوں ایسے چیز دا حکم دیتا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا اے حکم تسلیم کر کے نماز پڑھی تے اللہ واسطے، قربانیاں کیتیاں تے اللہ واسطے، زندہ رہے تے اللہ واسطے، اس دنیا تو چلے گئے تے اللہ واسطے، جدا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اس کائنات کے اندر پہلا مسلمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے مقام تے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ دی خالص عبادت کرن دا حکم دیتا گیا ہے۔ اللہ دی عبادت اندر کسے ہور نو شریک نہیں کرنا، حنفاء یک طرفہ ہو کے اللہ دی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ نو ہی پکارنا ہے۔ حضرات محترم، جیڑا اللہ کائنات دا خالق، کائنات دا مالک، کائنات دا رازی کے عبادت دے لائق بھی صرف وہی ہے، او دے تو علاوہ کوئی ذات عبادت دے لائق نہیں، کیونکہ دنیا کائنات دی حقیقت اے وے کہ اللہ تو علاوہ جڑے لوگ غیر اللہ نو پکاردے نے، اونا غیر اللہ نے کسے چیز نو پیدا نہیں کیتا۔ ایک گل اللہ نے اپنے قرآن اندر دسی، 21 سپارہ سورہ لقمان، فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ او ذات ہے جن نے تانوں پیدا کیتا، ثم رزقکم، پھر تانوں کھان پین واسطے رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم، پھر وہ تانوں فوت کرے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، فرمایا لوگو میرے تو علاوہ جنہ دی عبادت کر دے ہو، جنہ نو میرا شریک بنایا ہویا جے، کیا انہاں چو کوئی اے کم کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی چیز نو پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی نو رزق دے سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی دی زندگی تے موت دا مالک؟ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ دی ذات پاک بلند و بالا ہے، جڑا تسی رب دے نال شرک کر دے ہو وہ اس تو مبرہ ہے۔ حضرات محترم، اس آیت دے مطابق کائنات دا خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، زندگی دا مالک بھی اللہ، موت دا مالک بھی اللہ، اور کوئی اس اختیار دے لائق نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن دے مختلف مقامات تے دسی، فرمایا یا ایھا الناس، پہلا پارہ سورۃ البقرہ ہے، لوگو اعبدوا ربکم، اپنے اس رب دی عبادت کرو، الذی خلقکم، جن نے تانوں پیدا کیتا، والذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے لوگاں نو پیدا کیتا، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، او دے عذاباں تو ڈر جاؤ۔ حضرات محترم، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جن نے زمین نو تواڈے واسطے بچھونا بنا دیتا، والسماء بناء، اس
آسمان نو کائنات واسطے چھت بنا دیتا، وانزل من السماء ماء، تے آسمان تو پانی برسائے، بارشاں برسائیاں، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، فرمایا تواڈے واسطے پھلاں چوں طرح طرح دے رزق نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا، لوگو اللہ دا شریک نہ بناؤ، اللہ دا ثانی نہ بناؤ، وانتم تعلمون، تسی اس بات نو بخوبی جانتے ہو۔ ہر انسان نو پتہ ہے کم علم ہے یا زیادہ علم رکھنے والا ہے، انہوں پتہ ہے پہلے لوگوں نے بھی اللہ نے پیدا کیتا، سانو بھی رب نے پیدا کیتا ہے، کائنات دے آخر تک یعنی قیامت تک آن والیاں دا خالق اللہ ہی ہے، زمین و آسمان نو بھی پیدا رب نے کیتا ہے، وہی ذات رزق دین والی ہے۔ حضرات محترم، اے وے توحید ربوبیت دے اس بات تو بعد غیر اللہ دی نفی کہ اگر عبادت دے لائے گے تو صرف اور صرف اللہ جنہیں نعمتاں دے نال نوازے ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف او دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید ربوبیت بھی قرآن اندر دسی کہ لوگوں اللہ نو اپنا رب تسلیم کرنا ہے، توحید الوہیت یعنی عبادت دے لائق بھی صرف اللہ، یہ بھی قرآن دے اندر دسیا ہے، تے نال یہ بھی دسیا ہے کہ میرے تو علاوہ کوئی ذات عبادت دے لائق نہیں، میرے تو علاوہ کسے تو امید نہیں رکھنی، میرے تو علاوہ کسے نو پکارنا نہیں۔ سورۃ النحل 14واں سپارہ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، او لوگ جڑے اللہ تو علاوہ کسے ہور نو پکار دے نے، والذین او لوگ یدعون جڑے پکار دے نے من دون اللہ اللہ تو علاوہ، لا یخلقون شیئا، فرمایا جنہاں نو پکاریا جاندہ ہے انہاں کوئی چیز پیدا نہیں کیتی، وہم یخلقون بلکہ وہ خود مخلوق نے پیدا کیتے گئے نے، اموات غیر احیاء، فرمایا فوت ہو گئے نے زندہ نہیں بے جان نے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہوں نے تے اے بھی نہیں پتا دوبارہ انہوں نے کدوں اٹھایا جائے گا۔ کسے فوت ہون والے نو اے علم نہیں کہ کائنات کدوں ختم ہوئے گی، قیامت کدوں قائم ہوئے گی۔ اگر رب نے دسیا الہکم الہ واحد، لوگو تہاڈا معبود ایک ہی معبود ہے، او دے تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسرا مقام سورۃ الرعد 13واں سپارہ فرمایا قل من رب السماوات والارض، اے میرے نبی انہاں نو پوچھو کہ آسماناں تے زمین دا رب کون ہے، کہن گے فرمایا قل کہہ دیو اللہ، صرف اور صرف اللہ، قل افتخذتم من دونی، فرمایا کیا تسی او دے تو علاوہ ہوراں دی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ذرہ، اے میرے نبی میری ذات مقدس تو علاوہ لوگ جدی عبادت کرتے نے او تے اپنی جان دے بھی نفع نقصان دے مالک نہیں۔ حضرات محترم، دنیا کائنات دے اندر شرک ہو رہے ہے، کچھ لوگ جاندیاں ہویاں تے کچھ لوگ لا علمی دے اندر جنہاں نو پتہ ہی نہیں، جو کچھ وڈیاں وڈیریاں نو کردیاں ویکھیا اوہی کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ دی ذات دے نال شرک ہو رہے ہے۔ اللہ نے مثالاں دتیاں، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ذرہ، کہ رب تو علاوہ جنہ دی پوجا و پرستش کیتی جاندی ہے، جنہ واسطے نظراں نیازاں منیاں جاندیاں نے، جنہ دے اگے جبین نیاز نو چکایا جاندہ ہے، جنہ کولو دعاواں منگیاں جاندیاں نے، جنہ نو مدد واسطے پکاریا جاندہ ہے، او تے اپنیاں جاناں دے بھی نفع نقصان دے مالک نہیں۔ اللہ نفع پہنچانا چاہے تے او روک نہیں سکدے، اللہ نقصان پہنچانا چاہے تے او اپنے آپ نو بچا نہیں سکدے۔ فرمایا کل ہے میرے سونے نبی جی کہہ دیو حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا ویکھن والا تے نہ ویکھن والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جویں ویکھن والا تے نہ ویکھن والا برابر نہیں، ایویں اللہ تے او دی مخلوق برابر نہیں۔ فرمایا ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنیاں اور اندھیرے برابر ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اللہ نے آکھیا ہم جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، جڑے لوگاں نے میرے شریک بنائے نے، میں انہاں نو پیدا کیتا، کیا وہ میرے برابر ہو سکتے ہیں؟
کدی بھی نہیں فرمایا کا خلقی ہی ہوتے میری مخلوق نے فتشابہ الخلق علیہم، اے مخلوق انہاں دے نال مشابہت رکھ دیے. قل فرما دیو، اعلان کر دیو، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز دا خالق، ہر چیز نو پیدا کرنے والا. وہو الواحد القہار، او کلا ہے تے بڑی زبردست بڑیاں طاقتاں والا ہے. سورۃ الرعد دے اندر اللہ نے مثالاں بیان کیتیاں، جویں بینا تے نابینا، ویکھن والا تے نہ ویکھن والا برابر نہیں، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، ایویں رب تے رب دی مخلوق کدی برابر نہیں ہو سکتے. عبادت صرف اللہ دی مخلوق نے کرنی ہے، مخلوق دی عبادت نہیں ہو سکتی. دوسرا مقام سورۃ الفرقان 18واں سپارہ، اللہ فرماندے نے واتخذوا من دونہ آلہہ، لوگاں نے اللہ تو علاوہ دنیا تے معبود بنا لے. لا یخلقون شیئا، جبکہ انہاں جھوٹیاں معبوداں نے کوئی چیز پیدا نہیں کیتی. وہم یخلقون، وہ تے خود پیدا کیتے گئے نے. ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفعا، وہ تے اپنیاں جاناں واسطے نفع نقصان دے بھی مالک نہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا، وہ تے اپنی زندگی موت دے بھی مالک نہیں. انہاں تو اے بھی نہیں پتا کہ زندگی کدوں ختم ہو جانی ہے، موت کدوں آ جائے گی. ولا نشورا، فرمایا انہاں نو تے اے بھی نہیں پتا دوبارہ قبراں چوں کدوں اٹھائے جان گے. اس واسطے اللہ ہی کائنات دا خالق، اللہ ہی کائنات دا مالک، اللہ ہی کائنات دا رازق تے اللہ ہی عبادت دے لائے گے. نظر نیاز دیتی جائے گی تے اللہ واسطے، مدد طلب کیتی جائے گی تے اللہ کولوں، دعا کیتی جائے گی تے اللہ کولوں، پکاریا جائے گا تے صرف اور صرف اللہ نو. زندگی تے موت دا مالک تصور کیتا جائے گا تے صرف اللہ نو. بگڑیاں بنان والا ہے تے اللہ، اولاداں دین تے قادر ہے تے صرف اللہ. اللہ تو علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں. اللہ اپنے احسان گنارے نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، تیرے رب دی ذات او ذات ہے جنہ آسماناں نو، انہاں ستاں آسماناں نو بغیر عمد، بغیر کسے ستون تو پیدا کیتا. فرمایا ترونہا، تسی انہاں نو دیکھ رہے ہو. اے اتنا بڑا آسمان، ادھے تھلے کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں. فرمایا میری تخلیق بغیر آمدن، بغیر ستون تو، بغیر کسی آسرے کے سہارے تو میں انہاں آسماناں تہ بتہ سبع سماوات طباقا، تہ بتہ انہاں ستاں آسماناں کھڑیاں کر چھڑیا. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، فرمایا پھر زمین تے پہاڑ بچھا دیتے، ان تمید بکم، تاکہ اے زمین ڈگمگائے نہ، ہلے نہ. وبث فیہا من کل دابہ، اے دے اندر جانور چوپائے پھیلا دیتے تاکہ او حضرت انسان تیرے کم اون. وانزلنا من السماء ماء، تے آسمان تو پانی یعنی بارش بھی نازل فرما دیتی. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، تے او دے نال تواڈے واسطے انگوریاں اگائیاں، رزق اگایا. اللہ فرماندے نے ھذا خلق اللہ، لوگو اے اللہ دی تخلیق، اے اللہ دی مخلوق، اللہ دیاں پیدا کردہ چیزاں. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، فرمایا میرے تو علاوہ جنہ دی عبادت کیتی جا رہی ہے او وخان. فَأَرُونِي، تسی مینوں وخاؤ کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کیتی ہے. اللہ چیلنج کر رہے نے. حضرات محترم رب دا قرآن ترجمے دے نال پڑھیے تے ہر چیز انسان دے سامنے کھل کے آ جاتی. فارونی ماذا خلق الذین تدعون من دونی، اللہ فرماندے نے جیڑا انہیاں نعمتاں کھا کے، میرا دتا کھا کے، میریاں نعمتاں استعمال کر کے، میری زمین تے رہ کے، میرے بنائے ہوئے اس چھت دے تھلے رہ کے میرے نال شریک ٹھہراندا ہے. بل الظالمون، بڑا ظالم ہے. فرمایا فی ضلال مبین، ایسا مشرک، ایسا ظالم کھلی گمراہی دے اندر. روزے روشن دی طرح ہر چیز واضح، لیکن وہ دے باوجود اے اپنی جبین نیاز نو جھکا رہا ہے تے کسے ہور دے اگے
نظر من رہا ہے تے کسے ہور دے واسطے، نیاز دے رہا ہے تے کسے ہور دے واسطے، مدد واسطے پکار رہا ہے تے اللہ تو علاوہ کسے ہور نو پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے تے کسے ہور کو نو کر رہا ہے، موت و حیات دا مالک سمجھ رہا ہے تے کسے ہور نو سمجھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے بل الظالمون فی ضلال مبین، دوسرے مقام تے یہی نعمتاں گنا کے فرمایا بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، فرمایا ایسا بندہ صرف اور صرف دھوکے دے اندر ہے۔ حضرات محترم، اللہ کائنات دا رب ہے، پوری کائنات نو اس مالک نے پیدا کیتا ہے، پوری کائنات دا نظام او اللہ اکلا چلا رہا ہے، اے توحید ربوبیت، یعنی اللہ نو رب مننا۔ اے دے قائل مکے والے لوگ بھی سن، اج دے مشرک، پوری دنیا دے شرک کرنے والے، پوری دنیا دے کافر، پوری دنیا دے غیر مسلم بھی رب دی توحید ربوبیت نو مندے نے، وہ بھی مندے نے کہ اللہ کائنات دا رب ہے، لیکن معاملہ ایتھے بگڑتا ہے کہ عبادت صرف اللہ دی نہیں، عبادت اندر اللہ دا شریک بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے دسیا ہے کہ لوگوں عبادت اندر دا کوئی شریک نہیں بنانا، حاجت روا تے مشکل کشا صرف اور صرف اللہ۔ سورۃ الانبیاء سورۃ الحج 17واں سپارہ اللہ نے مثال بیان کی تھی، یا ایھا الناس، اے لوگوں ضرب مثل، ایک مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، انہوں کن لگا کے ذرا غور دے نال سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ تو علاوہ دوسریاں نو پکار دینے، دوسریاں کو حاجتاں تے مشکل کشائیاں کر دینے، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، انہاں تے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کیتی، ولا وجتمعوا لہ، فرمایا اگر وہ سارے دے سارے اس کام واسطے جمع ہو جن ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کائنات دی حقیر ترین چیز مکھی، اللہ نے قرآن اندر مثال دیتی، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، فرمایا ایک مکھی نو بنان تے قادر نہیں، اور مکھی بنانا تے دور دی بات ہے، اگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی انہاں کولو کوئی چیز اٹھا کے لے جاوے، مثلا انسان دے اگے کھانا پیا ہے، مکھی آ کے اتے بیٹھی ہے، کوئی چیز اٹھا کے لے گئی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اے ایڈے کمزور نے کہ اس مکھی کولو اپنی پکڑی ہوئی چیز نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا مینوں چھڈ کے جنہوں پکاریا جا رہا ہے، غیر اللہ کو منگیا جا رہا ہے، فرمایا وہ بھی کمزور تے منگنے والا بھی کمزور۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا لوگاں نے اللہ دی قدر جویں کرنی چاہیے سی اونج نہیں کیتی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑیاں طاقتاں والا تے بڑا ہی زبردست تے غالب ہے۔ حضرات محترم، مدد منگنی ہے تے صرف اللہ کو لو۔ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر دسیا ہے کہ مددگار تے مشکلات نو ٹالنے والا کون؟ صرف اللہ۔ فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، سورۃ الانعام 8واں سپارہ اللہ دا قرآن، فرمایا میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو کون ہے جیڑا خشکیاں تے تریاں یعنی زمین اور سمندر دے اندر انہاں دے اندھیریاں تو تانوں نجات دیندا ہے۔ حضرات محترم، رات ہو جاندی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاندہ ہے، اس مالک دا حکم ہوندا ہے تے سورج طلوع ہوندا ہے، سورج طلوع ہوندا ہے، پوری کائنات تے روشنی پھیل جاندی ہے۔ اللہ پوچھ رہے نے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے سمندراں تے رہ رہے ہو یا زمین تے خشکیاں تے رہ رہے ہو، اے دے اندھیرے کون دور کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، فرمایا اگر مشکلات اندر پھنس جاؤ تے تسی پکار دے ہوتے صرف انہوں، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، فرمایا اسی اپنے بندیاں نو نجات دینے ہیں تاکہ بندے ساڈے شکر گزار بن جن۔ قل اللہ، فرما دیو میرے محبوب پیغمبر، اللہ ینجیکم، اللہ ہی ہر چیز تو نجات دیندا ہے، من کل کرب، ہر مشکل تو، ہر تنگی تو، ہر پریشانی تو، ثم انتم تشرکون، لوگوں پھر بھی تسی اللہ دے شریک بناندے ہو۔ کائنات والے ہو، اپنا عقیدہ مضبوط
ثبوت بنا لو۔ اللہ دے انبیاء نے مشکلات دے وقت رب نو پکاریا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیماری کٹی۔ حضرت ایوب دی بیماری دنیا کائنات تے ضرب المثل مثال بن گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی اس دوران بیماری دے اندر کسے نو نہیں پکاریا، اگر پکاریا تے صرف اللہ نو۔ رب دا قرآن سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ ایوب نے اپنے رب کو دعا کی، ایوب نے اپنے رب نو آواز دیتی، ایوب نے اپنے رب نو پکاریا، ربی انی مسنی الضر، اللہ میں بیمار ہو گیا، وانت ارحم الراحمین، مولا تو ہی رحمت کرنے والا، تو ہی شفاواں دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے نے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اسا ایوب دی دعا نو شرف قبولیت دے نال نوازیا، فکشفنا ما به من ضر، انہاں نو جیڑی بھی تکلیف سی، جیڑی بھی بیماری سی، اسی انہوں دور کر دیتا۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، تے پہلے جتنیاں رحمتاں دا نزول سی وہ سارا واپس لوٹا دیتا۔ وذکر للعابدین، فرمایا ہے ساڈے بندیاں واسطے نصیحت ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تے شفا طلب کرنی ہے تے اللہ کولوں، مشکلات دے اندر پھنس جائے تے مشکلات تو نکلن واسطے دعا کرنی ہے تے اللہ کولوں۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے، فرمایا فنادا فی الظلمات، میرے بندے نے مینوں اندھیریاں دے اندر پکاریا۔ حضرات محترم، پانیاں دیاں گہرائیاں دا اندھیرا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، راتاں دا اندھیرا، اللہ فرماتے نے فنادا فی الظلمات، انہاں اندھیریاں دے اندر بھی ساڈا بندہ سانو نہیں بھولیا، انہیں سانو ہی آواز دیتی، سانو ہی پکاریا، اللہ الہ الا انت، اللہ مشکلات تو نکالن والا کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تے الا انت، صرف تو، سبحانک، اللہ تو ہر عیب تو پاک، ہر شریک تو پاک، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی قصوروار ہاں۔ اللہ فرماتے نے ساڈا بندہ سانو پکاردا رہیا، فاستجبنا لہ، اسی دی پکار نو قبول فرما لیا، ونجیناہ من الغم، اسی انہوں دی مشکل تو نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صرف یونس علیہ السلام نو مشکل تو نجات نہیں دیتی، فرمایا ساڈا جیڑا بندہ مشکل دے اندر پھنس جائے، پریشانی دے اندر مبتلا ہو جائے، سانو پکارنا شروع کر دوے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی اسی طرح مومناں نو بھی نجات عطا فرماواں گے۔ اے رب دا وعدہ ہے، کائنات کا سب تو بڑا مددگار غوث العظم صرف اور صرف اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی ذات غوث العظم نہیں۔ لوگوں لفظاں دے ترجمے تے غور کرو، غوث مدد کرنے والا، العظم سب سے بڑا، غوث العظم یعنی سب سے بڑا مددگار تے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء دی مشکلات دور کیتیاں، انبیاء دی سنت مشکلاں دے ویلے رب نو پکارنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی بدر دے ویلے بڑا ہی مشکل موقع ہے، 1000 کافر مد مقابل نے، مسلح اسلحہ ساز و سامان دے نال کھڑے نے، ادھر 313 افراد نے، نامکمل نے، کسے کول کوئی چیز ہے تے کسے کول کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کو دعا کیتی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جڑے تو میرے نال وعدے کیتے نے اج پورے فرما دے، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ انہاں کافراں دے مقابلے تے ساڈی مدد فرما، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر اج اے تیری توحید پرستاں دی جماعت دنیا تو ختم ہو گئی، من اہل الاسلام لا توبد فی الارض، اللہ پھر کائنات کے اندر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی دعا نو شرف قبولیت دے نال نوازیا، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے سونے نبی جدو تسی مینوں پکار رہے سو، میرے کولوں مدد طلب کر رہے سو، حضرات سورۃ الانفال 9واں سپارہ، رب دا قرآن، فاستجاب لکم، اللہ نے محمد کریم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا، وعدہ کیتا، اعلان فرما دیتا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میرے پیغمبر 1000 آئے نے، تسی انہاں 313 نو لے کے انہاں دے نال ٹکرا دیو، میں 1000 فرشتہ پے در پے تہاڈی مدد واسطے نازل فرما دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، کائنات دا خالق مالک بھی اللہ، رب بھی اللہ، عبادت دے لائق بھی صرف اور صرف اللہ، مشکلات تو نکالن والا صرف اللہ۔
مدد دے لائق بھی صرف اللہ، مدد مشکل دے وقت جنوں پکاریا جائے صرف اللہ، نفع نقصان دا مالک بھی اللہ۔ فرمایا میرے نبی اعلان کر دیو سورۃ الاعراف 8واں سپارہ، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لوگو کوئی ذات اپنی جان دے نفع نقصان دی مالک نہیں، ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اے نبی اعلان فرمانے نے رب دا قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 جا کے اپنے کراں دے اندر ترجمہ پڑھ لیا جے، فرمایا کہہ دیو میں اپنی ذات دے نفع نقصان دا مالک نہیں، ولا ضرن، اگر مینوں کوئی تکلیف پہنچے گی تے صرف اللہ دے حکم دے نال، الا ماشاء اللہ، جو میرا رب چاہے گا وہ میرے نال ہوئے گا، ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوندا لاستکثرت من الخیر، میں اپنے واسطے بھلائیاں اکٹھیاں کر لیندا، وما مسنی السوء، مینوں کوئی تکلیف نہیں پہنچدی۔ لوگو تسی میرے کولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت سنیے، 23 سالہ دور نبوت دے اندر میرے پیغمبر نو بڑیاں تکلیفاں آئیاں، بڑیاں آزمائشاں دے اندر مبتلا ہوئے، بڑیاں مصیبتاں برداشت کرنیاں پیاں، اپنی اولاد دیاں قربانیاں دینیاں پیاں، لیکن میرے پیغمبر نے رب دی توحید تے سمجھوتا نہیں کیتا۔ یہی فرما رہے نے ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، لوگوں میں تے صرف اللہ دی طرفوں ایک ڈرانے والا او دے عذاباں تو تے او دی جنت دی خوشخبری دینے والا بن کے آیا، لقوم یؤمنون، ایسے لوگاں واسطے جڑے اللہ دی ذات اور میری ذات تے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سانو اپنی توحید نو سمجھ کے دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى أولى وأعز وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔